پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی اوقات نہیں بھولتا، اور میری اور آپ کی سب کی اوقات یہ کہ مٹی سے پیدا ہوئے اور گندے پانی سے پیدا ہوئے، یہ سب سے بڑی اوقات ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تیری اوقات کیا ہے، تو غریب تھا، یہ نہ بتاؤ کسی کو یوں نہ کہو کہ تمہارے باپ دادا تو یہاں پر نوکری کرتے تھے، آج تم اتنے بڑے افسر ہو، یہ نہ بتاؤ۔ یہ دیکھو کہ میں اور آپ سب مٹی سے پیدا ہوئے اور گندے پانی سے پیدا ہوئے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، ایاز غلام تھا، ایک نوکر آدمی تھا، اس کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ایک سمجھدار انسان تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آ گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے جب اس کو دیکھا، اس کو پرکھا، ساتھ رہا جنگوں میں اور سفر و حضر میں اور محل میں اور مشورے میں، تو وہ بڑا سمجھدار بندہ تھا۔ سلطان نے اس کو اپنے قریب کر لیا۔ تھا بندہ لو سٹیٹس، یہ لو سٹیٹس ہماری پیداوار نہیں ہے، یہ مغرب کی پیداوار ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ کتنے لو سٹیٹس کا تھا، کہ وہ بہت ایک نوکر آدمی ہے، غریب، جس طرح ایک جھگی والا ہوتا ہے۔ تو سلطان نے اس کو دیکھا، بڑا سمجھدار ہے، ہر بات بڑی اچھی کرتا ہے، بہادر بھی ہے، مشورے بھی اچھے دیتا ہے، نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، اہل بھی ہے، اہلیت بھی رکھتا ہے، اس کو اپنے قریب کر لیا۔ اب وہاں بڑے بڑے وزیر اور مشیر تھے، وہاں ایک نوکر سلطان کا خاص دوست بن گیا اور ہر وقت اچھی بات کرتا، ہر وقت صحیح مشورہ دیتا۔ تو ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ اس کے اوپر کرپشن کا چارج آ گیا، کرپشن کا کیس بن گیا، اور حاسدین ہوتے ہیں نا، نیک لوگوں کے بھی حاسد ہوتے ہیں، تو وزیر اور مشیر تھے، وہ اس سے حسد کرنے لگ گئے، اس کے پیچھے پڑے رہتے۔ ایک دفعہ وزیر نے کہا کہ یہ کرپٹ ہے، جس کے اوپر بادشاہ سلامت، آپ سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ جس پر آپ اعتماد کرتے یہ بندہ کرپٹ ہے، یہ بد اخلاق ہے۔ سلطان تو جانتا تھا، اس نے کہا اچھا پھر ثابت کرو۔ کہنے لگے جی بس اب آئندہ ثابت کریں گے، جب آپ کسی سفر سے واپس آؤ تو ہمیں ٹائم دو۔ سفر سے کہیں سے واپس آئے تو ایک دفعہ سلطان بیٹھا تھا کہ وہی وزیر مشیر آئے کہ آؤ جی آج آپ کو اس کی کرپشن پکڑوائیں ہم۔ کرپشن پکڑوانے کے لیے بادشاہ کو لے گئے، کہیں ویرانے میں گئے، ایک چھوٹی سی جھگی، ایک چھوٹا سا کچا کمرہ، اس کے اندر چلے گئے۔ وہاں دیکھا کہ وہی ایاز، وہ جو بادشاہ کا ساتھی تھا، وہ وہاں بیٹھا تھا۔ جب بادشاہ دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوا تو وہ ڈر کے کھڑا ہو گیا، فٹافٹ پیٹی چھپا دی۔ وہ وزیر کہنے لگے دیکھو بادشاہ، ہم نہیں کہتے تھے یہ کرپٹ ہے، یہ ویسے اس نے بھیس بنایا ہوا ہے غریب آدمی کا، شریف آدمی کا، یہ تو بڑا کرپٹ آدمی ہے۔ تو بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ نے کہا یاز بتاؤ، یہ کہتے ہیں تم نے کوئی کرپشن کی ہے۔ اس نے کہا جی میں بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن چونکہ اب عزت کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے نکالا ٹرنک، پیٹی، اور بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ نے کھلوائی، اس کے اندر ایک پرانا سا کپڑا تھا، یہ چوغا جو اوپر گاؤن آپ پہنتے، گاؤن، تو وہ اوور کوٹ، وہ نکل آیا اندر سے، پرانا سا تھا، پھٹا ہوا تھا، کچھ ایک دو برتن نکل آئے۔ بادشاہ نے کہا بھئی اب بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ بادشاہ تو جانتا تھا نا، اس کے ساتھ تھا، اس کا دوست تھا، امانتدار تھا، اہل تھا، باصلاحیت تھا، نیک تھا۔ تو بادشاہ نے کہا یاز تم ہی بتاؤ، یہ کہتے ہیں یہ کرپشن ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایاز نے کہا کہ میں آج آپ کے ساتھ ہوں اور سلطنت کا آپ کے بعد دوسرے نمبر پہ طاقتور بندہ ہوں، اور میرا آرڈر چلتا ہے، میرا مشورہ چلتا ہے، میری بات چلتی ہے، میں ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، میں جنگ میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن جب بھی میں آپ کے ساتھ کہیں دور سے واپس آتا ہوں نا، پھر میں اپنی اس جھگی میں آتا ہوں اور آ کے اپنی اس پیٹی کو نکالتا ہوں، اس کے اندر یہ جو پرانا پھٹا ہوا کپڑا پڑا ہے اس کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں ایاز تیری اوقات یہ ہے، تیری اوقات یہ ہے، تو آج بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہے، اپنی اوقات نہ بھول کے تو غریبوں پر ظلم کرے، تو مظلوموں کو دبائے، تو لوگوں کا حق مارے، تو اختیار اور عہدے پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے۔ اس نے کہا میں یہ آ کے دیکھتا ہوں، پھر مجھے پتہ چلتا ہے میری اوقات یہ کہ میں بھی ایک جھگی والا ہوں۔ یہ اگر سارے اپنی اپنی اوقات ہم یاد کر لینا، یہ دنیا میں ظلم نہ ہو، یہ تاجر ظلم نہ کرے، یہ ملاوٹیں نہ کریں، یہ بےایمانیاں نہ کریں، یہ رشوتیں نہ